नाज़रीन, न्यूज़ ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। पीटीवी की खुसूसी ट्रांसमिशन गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के हवाले से आज हम कर रहे हैं और इस ट्रांसमिशन में मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन शहजाद रजा। और न्यूज़ ब्रेक पे जाने से पहले जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि गिलगित बल्तिस्तान में जो सियासी गहमा गहमी है वहाँ पर क्या माहौल है, हमारे नुमाइंदगान भी हमारे साथ मौजूद है। एक बार फिर से आपको बता दें कि 23 नशिस्तों पर इंतखाब हो रहे हैं, कुल 24 नशिस्तें हैं। एक नशिस्त पर इंतखाब इसलिए नहीं आज हो सका जिसको मुलतवी किया गया है, हल्का नंबर 3, जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार कैंडिडेट थे सूबाई सदर सैयद जाफर शाह, उनका इंतकाल हो गया और 22 नवंबर तक वहां पर पोलिंग को मौखर किया गया है। 22 नवंबर को यहां पर पोलिंग होगी। 33 कुल नशिस्तें हैं और जो कुल उम्मीदवार हैं यहां पर वो 330 उम्मीदवार मुख्तलिफ सियासी जमातों के मैदान में आज उतरे हुए हैं और अपनी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वोटिंग का अमल जारी है जो सुबह 8 बजे से शुरू हुआ और शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। मौसम बहुत सर्द है लेकिन इसके बावजूद भी लोगों की एक कसीर तादाद है जो कि अपना हक राय दही इस्तेमाल कर रही है और खवातीन वोटर्स भी कसीर तादाद में यहाँ पर नजर आ रही हैं। खवातीन वोटर्स का टर्न आउट भी कम नहीं है। मर्द वोटर्स की जो कुल तादाद है वो 4,05,363 है और इसमें जो खवातीन वोटर्स हैं वो 3,40,000 के करीब हैं। 23 हल्कों में 1,161 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं और सिक्योरिटी के हवाले से शहजाद जिस तरह से हम बात कर रहे हैं अपने नाज़रीन को सुबह से ही ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह भी कर रहे हैं। हमारी पूरी टीम पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ की वहां पर मौजूद है और लम्हा बलम्हा अपडेट कर रही है। सुबह जब पहला वोट कास्ट किया गया तब से अपडेट्स का सिलसिला जारी है और पहला नतीजा आने तक ये ट्रांसमिशन का सिलसिला, न्यूज़ अपडेट्स का सिलसिला इस तरह से जारी रहेगा। 418 इंतहाई हसास स्टेशन हैं और इसके अलावा 318 हसास स्टेशन हैं। अगर उम्मीदवारों की बात कर ली जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस इंतखाब में 23 उम्मीदवार हैं। एक जगह पर उन्होंने इत्तेहादी जमातों के साथ एक उम्मीदवार है तो कुल 24 उम्मीदवार हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 22 उम्मीदवार हैं इस इंतखाब में हिस्सा ले रहे और PMLN के 18 उम्मीदवार हैं। तो अब ये देखना है कि कौन सा उम्मीदवार आवाम का मकबूल होगा। इसके लिए शाम 5 बजे का इंतजार करना पड़ेगा। वोटिंग का अमल जारी है, हम आपको अपडेट्स भी दे रहे हैं। जी शहजाद। जी बिल्कुल, 5 बजे वोटिंग खत्म होगी जो एक सरकारी वक्त दिया गया है मुकर्रर है और उसके बाद भी शायद थोड़ी देर ये सिलसिला जारी रहे और फिर काउंटिंग और उसके बाद हमें रात तक उम्मीद है कि नतीजे आना मौसूल हो जाएंगे। नादिया मिर्जा हमारी सीनियर एंकर पर्सन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, गिलगित से हमें ज्वाइन कर रही हैं। बहुत शुक्रिया नादिया हमें ज्वाइन करने का। आप कई दिनों से गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद हैं, कवरेज कर रही हैं। वहाँ पे फील क्या है इस वक्त, वहाँ पे थोड़ा सा जरा हमें बताइएगा। इलेक्शन का माहौल बड़े मुख्तलिफ से इलेक्शन है ये और लग रहा है कि कौमी सतह पर कोई जैसे इंतखाबात हो रहे हैं ये। जी शहजाद, बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि आप यकीन करें कि इस दफ़ा तो गिलगित बल्तिस्तान मतलब हमने 2008 के इलेक्शन जो जनरल इलेक्शन है पाकिस्तान के कवर किए हैं, 2013 कवर किया है, 2018 कवर किया है। गिलगित बल्तिस्तान दिस इज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस, लेकिन यहाँ आने के बाद हरगिज नहीं लग रहा कि ये इंतखाबी माहौल जो इस वक्त यहाँ पर बना हुआ है वो उससे कुछ मुख्तलिफ हो। और यहाँ के लोग जो लोकल्स हैं वो भी यही कह रहे हैं कि दिस इज द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री कि यहाँ पर लोग बहुत ज्यादा जोश और जज्बे के साथ, जोश और खरोश के साथ तमाम का इंतखाबी मुहिम में हिस्सा ले रहे हैं। और उसका जो मेजर फैक्टर है वो यही है कि जो हमारे जो तमाम पार्टीज के जो लीडर्स हैं वो उन्होंने यहाँ पर विजिट किया है और काफी अरसे उन्होंने यहाँ पर कयाम किया है। बैक टू बैक उन्होंने जलसे किए हैं, लोगों को गरमाया है, लोगों का लहू गरमाया है। तो यही वजह है कि यहाँ पर जो इस वक्त इंतखाबी सरगर्मियां में नजर आ रही हैं वो बहुत ज्यादा उरूज पे नजर आ रही है। कल रात ऑल्दो के इलेक्शन जो कैंपेन थी उसका वक्त जुम्मे की रात 12 बजे खत्म हो गया था, लेकिन कल हम वैसे ही जब गिलगित की रोड्स पर मूव कर रहे थे, देख रहे थे, तो जो उनके कैंप ऑफिस थे वहां पर वो म्यूजिक ऑन था, वही वाला समा था, वही वाला माहौल था जो हमें नॉर्मली जनरल इलेक्शन में देखने को मिलता है। अच्छा, ऐसा क्यों है कि ये कहा जा रहा है कि जी मुकाबला तो पीपल्स पार्टी और PTI के दरमियान ही है। नून लीग बावजूद इसके कि मरियम नवाज शरीफ ने बड़े जलसे भी किए और बहुत जोरदार तरीके से तकारीर भी की, लेकिन ऐसा क्यों लोग कह रहे हैं कि इट्स पीपल्स पार्टी वर्सेस PTI? देखिए उसकी वजह एक तो पीपल्स पार्टी का तो एक पुराना साथ है गिलगित बल्तिस्तान का, भुट्टो साहब के जमाने से, उसके बाद बेनजीर भुट्टो और उसके बाद जब 2008 में आपने देखा कि उसको एक आईनी दर्जा दिया गया और पहली दफा यहाँ की अपनी असेंबलीज बनी, यहाँ का अपना CM बना 2009 के इंतखाबात में, तो वो एक उनका एक पुराना रिलेशनशिप है। बट एज फार एज द PTI इज कंसर्न तो PTI का स्ट्रांग इसलिए है कि आपको यकीनन पता है शहजाद कि जो गिलगित बल्तिस्तान के और कश्मीर के इलेक्शंस होते
ہوتے ہیں وہ ریفلیکشن ہوتے ہیں اسلام آباد میں حکمراں جماعت کون سی ہے یا کس کی کون سی جماعت کا حکمران ہے یا حکمرانی کون سی جماعت کر رہی ہے. ایک تو یہ فیکٹر ہے. دوسرا فیکٹر یہ ہے کہ یہاں کے لوگ جو ہیں جن کے بہت بہت بنیادی مسائل ہیں, مطلب آپ یہ سوچیں کہ پینے کا صاف پانی ان کے گھر پہ نہیں آتا, ان کے 22 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے, ان کے گیس نہیں ہے, صحت کے مسائل ہیں, سیوریج کے مسائل ہیں, تعلیم کے مسائل ہیں. تو ان کا کہنا ایک یہ بھی ہے کہ ہم نے 5 سال ان دونوں جماعتوں کو آزمایا ہے, 5 سال پیپلز پارٹی, 5 سال پھر PMLN, تو اب یہ بھی کچھ تبدیلی کے خواہاں ہیں. اور جہاں تک آپ نے بات کی, معذرت تھوڑا سا کمپلیٹ کر لوں PMLN کی, تو PMLN کا کبھی بھی اتنا اسٹرانگ ہولڈ نہیں رہا. PMLN کی لاسٹ گورنمنٹ سے لوگ اتنے مطمئن بھی نظر نہیں آئے. اور پھر PMLN کا جو سخت نیریٹو ہے, جو اداروں کے خلاف والا نیریٹو ہے, وہ یہاں پر قابل قبول نہیں ہے. اس لیے آپ نے آبزرو کیا ہوگا کہ مریم نواز نے یہاں پر جتنی بھی تقاریر کی وہ نیریٹو قدرے تھوڑا بیلنس رکھنے کی کوشش کی, اور میاں صاحب نے اس تمام تر کیمپین میں ایک تقریر بھی گلگت بلتستان میں نہیں کی, کیونکہ وہ والا نیریٹو یہاں کے لوگ بائی نہیں کرتے. ایک سوال اور آپ کی اجازت سے سمینہ, وہ یہ کہ نادیہ یہ بتائیں کہ اپوزیشن کی مریم نواز اور بلاول کی تقریر سن کے یہ لگ رہا تھا کہ یا تو وہ بھاٹی گیٹ پر تقریر کر رہے ہیں یا نشتر پارک میں کر رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ آپ نے خود ابھی کہا کہ بڑے بنیادی مسائل ہیں, تو اپوزیشن کے جلسوں میں ان کی تقریر میں ہمیں وہ بیانیہ تو نظر آیا جو ملک کے باقی شہروں میں جلسوں میں ان کا نظر آتا ہے, لیکن بنیادی مسائل پر بات کم کی انہوں نے. اس کی کیا وجہ دیکھتی ہیں؟ بھائی آپ سمپل سی وجہ ہے نا کہ اگر پیپلز پارٹی یہ کہتی کہ یہاں پر یہ ہے تو پھر وہ بتاتی کہ کون رسپانسبل ہے, اس کو بتانا پڑتا الٹیمیٹلی, یا وہ مد الزام ٹھہراتی. دیکھیں پرفارمنس بیسڈ الیکشن جب بھی ہوتے ہیں تو یہ الیکشن کیمپین میں یہی ہوتا ہے کہ آپ کے پاس آپ کے اوپر جن 5 سال جس جماعت نے حکمرانی کی, جو جماعت حکمران تھی, انہوں نے آپ کے مسائل حل نہیں کیے. تو یہ الیکشن پرفارمنس بیسڈ الیکشن کا ایک بڑا امپورٹنٹ پارٹ ہوتا ہے جو پلے کیا جاتا ہے. لیکن یہاں پر دونوں جماعتوں کی مجبوریاں بھی تھی. پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ یہ لوگ ساتھ بھی تھے. شروع میں ہی لوگوں میں آپس میں اس حد تک ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو گئی تھی سارٹ آف کہ جی ہم نے ایک دوسرے کے خلاف نہیں جانا کیونکہ پی ڈی ایم پہ ساتھ ہے. تو وہ یہ تو ذکر کر رہے تھے تھوڑا بہت کہ جی ہم آئیں گے تو آپ کے یہ مسئلے ہیں جن کو ہم حل کریں گے. پھر ان کا سارا زور دونوں کا یہ تھا کہ بس یہ جو حکومت ہے یہ جانے والی ہے, جنوری میں ہماری حکومت آ جائے گی. PMLN کہہ رہی تھی ہماری آ جائے گی, پیپلز پارٹی کہہ رہی تھی ہماری آ جائے گی, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہاں کے لوگ, کیونکہ یہاں پر صوبے کا درجہ نہیں ہے اور ان کے تمام مسئلے مسائل آج بھی وفاق ہی حل کرتا ہے, تو یہ اپنے تمام مسئلے مسائل کے لیے وفاق کی طرف ہی دیکھتے ہیں. تو ان کے لیے یہ باور کرانا ضروری تھا اپوزیشن کی جماعتوں کے لیے کہ یہ حکومت بس اب کچھ دنوں کی اور کچھ مہینوں کی مہمان ہے, الٹیمیٹلی ہماری حکومت آنی ہے, تو آپ ہمیں ووٹ دیں تو پھر ہم آپ کے مسائل حل کریں گے. لیکن یہ ایک بڑا المیہ ہے کہ آپ جو ان کے مسائل حل نہیں کر پایا اس پہ آپ بات نہیں کر سکے کیونکہ یہاں پہ آپ کا مکمکا تھا. ٹھیک ہے نادیہ, ایک سوال میرا آپ سے یہ بھی ہے کہ چونکہ آپ وہاں پر موجود ہیں جب کیمپین ہو رہی تھی, سیاسی جماعتیں کیمپین کر رہی تھی, آپ نے اس کو بھی کور کیا. ووٹر کا ایک سیاسی شعور ہوتا ہے, آپ کی وہاں پر یقیناً لوگوں سے, مقامی لوگوں سے بات چیت ہوئی ہوگی, جس طرح سے مسائل آپ نے دیکھے آپ بتا رہی ہیں. کیا وہاں کے ووٹرز کو یہ شعور ہے کہ ان کے جو مسائل ہیں اب وہ کون حل کرے گا؟ کیا ووٹر سیاسی شعور بھی رکھتے ہیں کہ سوچ سمجھ کر ہم نے اپنے لیے آئندہ کسی امیدوار کو انتخاب کرنا ہے؟ 101% میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پر اتنا زیادہ سیاسی شعور ہے. یہاں کا لٹریسی ریٹ اگر آپ دیکھیں, میں 2 دن پہلے ہنزا میں تھی, ہنزا میں 98% لٹریسی ریٹ ہے. اسی طرح سے گلگت کا لٹریسی ریٹ بھی بہت زیادہ ہائی ہے. اور ظاہر سی بات ہے جب لوگ پڑھے لکھے ہوں گے تو وہ باشعور بھی ہوں گے, وہ سمجھتے ہیں اپنے دیرینہ مسائل کو, ان کو تکلیف ہے, وہ پاکستان سے انتہائی محبت کرنے والے لوگ ہیں اور ہر بار وہ اس کا اظہار کرتے ہیں, لیکن ان کو دکھ ہے, ان کو تکلیف ہے کہ پاکستان نے ان کو اس طرح سے پے بیک نہیں کیا, ان کو ایک صوبے کا درجہ نہیں دیا. یہ ان کے اندر یہ شکوہ نظر آتا ہے. لیکن اس سے بھی زیادہ ان کو یہ بھی شکوہ ہوتا ہے کہ ہم نے تو پاکستان کے لیے, ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی, والنٹیرلی ہم نے پاکستان کے ساتھ الحاق کیا, پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہر مشکل وقت میں, ہر برے وقت میں, لیکن پاکستان نے اس طرح سے اون نہیں کیا. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ایک تو ہمیں کی صوبہ نہیں بنایا, ہماری ریپرزنٹیشن اسلام آباد میں نہیں ہے, ہم قانون سازی میں ہماری ریپرزنٹیشن نہیں ہے, ہماری فیصلہ سازی میں ہمارا کنٹریبیوشن نہیں ہے, لیکن ہمارے دیرینہ مسائل حل نہیں ہو رہے. سیوریج کا مسئلہ ہے,
लोड शेडिंग का मसला है, उसके साथ साथ इनके तालीम के मसले हैं, पीने का साफ पानी उनको मुहैया नहीं है, सबसे बढ़कर यहाँ पे तरक्याती काम नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है, इंडस्ट्रीज नहीं है, टूरिज्म इंडस्ट्री को इतना ज्यादा फरोग अभी तक नहीं मिला है कि इनके यहाँ के जो लोकल्स हैं वो एम्पावर हो, उनको एम्प्लॉयमेंट मिले। तो अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा यहाँ का इशू है, क्योंकि जो जवान नस्ल है जो पढ़ चुकी है उसके पास काम करने को नहीं है, तो वो मजबूर है कि वो या कराची जाए या इस्लामाबाद जाए या दीगर शहरों का रुख करें। बहुत शुक्रिया नादिया मिर्जा, हमारी एंकर पर्सन गिलगित से हमें ज्वाइन कर रही थी। इस वक्त ब्रिगेडियर हारिस नवाज दिफाई तजज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सर हमें ज्वाइन करने का। गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर एक भारत का अजीब सा मौक़िफ़ है कि वो वहाँ पे कोई भी सियासी अमल हो पाकिस्तान में तो गिलगित बल्तिस्तान में तो वहाँ से अजीब अजीब खबरें बयानात आना शुरू हो जाते हैं। ये जरा बताइएगा कि क्या इसकी वजह है? ब्रिगेडियर साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया, दोबारा राब्ता करते हैं। जैसे नादिया हमें बता रही थी समीना के बुनियादी मसाइल हैं, और जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे कि बहुत से ऐसे लोग हैं गिलगित बल्तिस्तान में जो वहाँ से दूसरे पाकिस्तान के शहरों में जो है वो काम की गर्ज से आते हैं यहाँ पे, और बावजूद इसके लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा है, बावजूद इसके कि बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है टूरिज्म में। और यही बात जो मैंने सवाल नादिया से किया था कि ये परफॉर्मेंस बेस्ड डायरेक्शन होते तो यकीनन अपोजिशन कुछ ना कुछ वो बात करती, तो वो एक बयानिया लेके चल रहे हैं। खैर ब्रिगेडियर साहब ने हमें दोबारा ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया सर हमें ज्वाइन करने के लिए। सवाल ये था कि जब भी कोई सियासी अमल हो आज़ाद कश्मीर में या गिलगित बल्तिस्तान में, भारत से अजीब अजीब बयानात आना शुरू हो जाते हैं कि जी ये पाकिस्तान जो है कोई खिलाफ वर्जी कर रहा है कि पता नहीं क्या कर रहा है। इसको जरा थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा कि ये इसकी क्या वजह है? देखें, ये बात बड़ी क्लियर है कि भारत कभी भी पाकिस्तान में स्टेबलाइजेशन नहीं करता। पाकिस्तान को स्टेबल पाकिस्तान पसंद नहीं है। जब भी इलेक्शन होते हैं या ऐसी कोई बात होती है तो इंडिया लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरिंग शुरू कर देता है, अनप्रोवोक्ड फिलहाल फायरिंग शुरू हो जाती है। ये बड़ी एक अजीब सी बात है, और ये इनको हमेशा पाकिस्तान के कभी प्रॉब्लम नहीं है। इंडिया में जब भी इलेक्शन होते हैं, जितने इलेक्शन होते हैं, पाकिस्तान ने कभी इंटरफेयर नहीं किया, कभी कोई स्टेटमेंट नहीं दिए, कौन आ रहा है, बीजेपी आ रही है, कांग्रेस आ रही है, क्या आ रहा है। तो ये अब गिलगित बल्तिस्तान में जाहिर है कि वो नहीं चाहते कि यहाँ पर हालात ठीक हों। आपको पता है कि बहुत बड़े नेट इंडिया के पकड़े गए यहाँ पर, जो यहाँ लोगों को जब पैसे दे रहे थे और पाकिस्तान के खिलाफ मूवमेंट चलाना चाहते थे, वो भी नाकाम हो गई। पाकिस्तान ने उसके शवाहिद भी सब दुनिया को दे दिए। इस वक्त बहुत ही जरूरी है, बड़ी खुशाइन बात है कि बहुत पुरअमन तरीके से ये लोग वहाँ पर इलेक्शन के निकले हुए हैं। और मेरा बहुत एक्सपीरियंस है यहाँ का। मैंने 12 NLA रेजिमेंट जिसके 2 निशाने अगर ये मैंने कमांड किए गिलगित एरिया में, सियाचिन एरिया में, तो आई एम वेरी फेमिलियर विद दिस एरिया। इतने अच्छे लोग हैं, इतने मोहब्बत करने वाले लोग हैं, इतने मोहब्बत वतन लोग हैं, इतने पढ़े लिखे उनका के लोग हैं कि आप हैरान हो जाएंगे वहाँ के लेटेस्ट रेट देख के। वहाँ में आगा खान रूरल डेवलपमेंट जो कर रहे हैं वो कितना अच्छा काम कर रहे हैं, और पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। हमने उनको उस तरह नहीं ख्याल किया जैसे करना चाहिए था। अब क्योंकि एक सुबह नया बन रहा है, सबको नजर आ रहा है, और फिर एक में नया शऊर आ गया कि पाकिस्तान के सबको निकलना है, वोट डालना है, अपने हक की खुदराजी दिखानी है ताकि हम वो अपनी मर्जी की हुकूमत कर सकें। इसलिए इस वक्त हमें बहुत उम्मीद करने की पुरअमन इलेक्शन होंगे, हालात ठीक रहेंगे, और शाम को 5 बजे टाइम पोलिंग बंद होगी, काउंटिंग और फेयर इलेक्शन हो। तो ये वेरी होपफुल का बड़ा अच्छा रिजल्ट देगा। अच्छा सर, आपने वहाँ पे सर्व किया, और गिलगित बल्तिस्तान वाहिद इलाका जो पाकिस्तान को चीन से रसाई डायरेक्ट एक्सेस जो वो देता है। असूलन तो ये होना चाहिए था कि ये इलाका तो मतलब तरक्की की शारा पर सरपट भागता, और यहाँ पे चीन के साथ जो ताल्लुकात और चीन जिस तरीके से इकोनॉमिक पावर बन गया है, तो यहाँ पर तो एक इनकलाब आ जाना चाहिए था। तो ये क्यों नहीं हुआ, और अभी भी हम वही बुनियादी मसाइल, सेहत के मसाइल, तालीम के मसाइल, बेरोजगारी, उसी पर बात कर रहे हैं। देखो, यही वजह है कि लोग कहते हैं क्योंकि पहले जो हुकूमतें रही हैं उन्होंने पाकिस्तान के मसाइल पे गिलगित बल्तिस्तान में कश्मीर में वो काम नहीं किए जो करने चाहिए थे। अपने मसाइल में लूट मार में, करप्शन में लगे रहे हैं, और ये लोगों ने अब रियलाइज कर लिया। इसीलिए वहाँ पर अब लोग निकल रहे हैं। दे वांट कि उनकी मर्जी की हुकूमत है, उनके मर्जी के नुमाइंदे आए, उनकी इस्लामाबाद में जो है वो वहाँ पर उनकी वो रिप्रेजेंटेशन हो, वहाँ पर मौजूद हो, उनके मसाइल हल कर सके। इसलिए लोग अब निकल रहे हैं, और ये बहुत खुशाइन बात है। हमें इनको इंकरेज करना चाहिए, और जो हुकूमत और जो पार्टी इनसे वादा कर रही है वो लाजमी पूरा करना चाहिए। आई विश के इस वक्त यहाँ पर इलेक्शन हो और पीटी गवर्नमेंट आने का एक तरफ फायदा कि फेडरल गवर्नमेंट की जो हुकूमत है तो वो ज्यादा गिलगित बल्तिस्तान को कर सकती है।
اس لیے یہاں پر اس وقت دیکھنا ہی ہے کہ الیکشن جنرلی غلط کرنے میں بھی پی ٹی آئی جو ہے وہ ان سے ایج دے گی بات پر. ٹھیک ٹھیک. اچھا سر، یہ ایک تو یقیناً ان کا یہ آئینی حق ہے کہ ان کو ایک باقاعدہ صوبہ قرار دیا جائے، جو کہ ایک درینہ مطالبہ بھی ہے. میں صرف ایک بات یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ حق، اس پر کوئی ڈیبیٹ نہیں، 100% ایگریڈ. 18ویں ترمیم کے بعد کچھ مسائل آئے، کیپیسٹی کے ایشو تھے، گورننس کے ایشو تھے، جو آج تک جس پر ہم ڈیبیٹ کر رہے ہیں. سو آپ کے خیال میں گلگت بلتستان میں سسٹم سٹرکچرز ان پلیس ہیں، کیپیسٹی اتنی ہے کہ اگر الیکشن کے بعد اس کو علیحدہ صوبہ بنایا دیا جائے تو یہ مطلب فوری طور پر جو کام نہیں ہو سکے وہ ہو جائیں گے، یا کچھ ٹرانزیشن پیریڈ چاہیے ابھی؟ میرے خیال میں گلگت بلتستان کے بہت ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، بہت سمجھدار لوگ ہیں، کوئی پرابلم نہیں. یہ سب بہانے بازی ہوتی ہے. ہمیں امیڈیٹلی اس کے بعد جو حکومت بنتی ہے گورنمنٹ کو لیجسلیشن کرنی چاہیے، یہ دیکھتے ہوئے کہ یونائیٹڈ نیشن کے چارٹر کے حساب سے ہم ان کو پورا کور اپ کر لیں، تاکہ کل کو کوئی اور مثال نہ. انڈیا کو بڑا شور مچائے گا کہ دیکھیں جی ہم نے تو مقبوضہ کشمیر کو اپنے ساتھ شامل کیا، پاکستان کے بلتستان کو کر دیا. تو وہ ہمیں اس اینگل کو ضرور دیکھنا چاہیے، لیکن لازمی بنا کے اور لوگوں کو آپ کو یہاں پر ایک تو سپر یونٹ ہو سکتا ہے کہ پاکستان سے آپ گورنمنٹ کے لوگ کچھ بھیجیں جو 3-4 مہینے کے لیے گورنمنٹ آف فیئر ایز اے پروونس چلانے کے لیے ان کو گائیڈ کر سکیں، بٹ دے شوڈ آل بی ڈوئنگ ایوری تھنگ دیم سیلف. چیف منسٹر ان کا، اس کے بعد چیف سیکرٹری چاہیے، اور انشاءاللہ گلگت بلتستان کے بہت سے اس کے فائدہ ہوا. ویری رائٹ. بہت شکریہ. بریگیڈیئر حارث نواز دفاعی تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود تھے، اور جو انہوں نے آخری بات کی وہ یہی کہ یہ بہت پوٹینشیل ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، سسٹمز ان پلیس ہیں، تو یہ جو ان کا درینہ مطالبہ ہے ایک علیحدہ صوبہ بنانے کا، باقاعدہ طور پر اس پر فوری کام شروع ہونا چاہیے، تاکہ یہ علاقہ بھی قومی دھارے میں اسی طرح شامل ہو جیسے پاکستان کے دیگر صوبے شامل ہیں. اور اسی سے جب ڈیولوشن آف پاور ہوگی، اب وہاں کے نمائندوں کو یقیناً اختیارات ملیں گے تو وہ بہتر طور پر کام کر سکیں گے. اور یہ وعدہ کیا ہے وزیر اعظم عمران خان نے کہ وہ الیکشن کے بعد اس پر یقیناً کام کریں گے. لیکن ایک سنگینہ بات بہت ضروری ہے کہ نیا صوبہ بنانے کے لیے آپ کو آئین میں ترمیم کرنی پڑے گی. اور کیونکہ ہم اس پر امید کرتے ہیں کہ ساری سیاسی جماعتوں کا یہی موقف ہے کہ وہ ایک علیحدہ صوبہ بننا چاہیے، تو باوجود اس کے آپ کی سیاسی مخالفت ہے، اس کے باوجود آپ اس قومی ایشو پر اکٹھے ہو کے کم از کم ایک میسج دیں گے کہ سیاسی اختلافات اپنی جگہ، لیکن جب قومی ایشوز کی بات آئے تو سیاسی جماعتیں ساتھ اکٹھی بات کر سکتی ہیں، بیٹھ سکتی ہیں، ووٹ دے سکتی ہیں. سمینا بالکل جی، تازہ ترین اپڈیٹس بھی ساتھ ہی ساتھ ہم اپنے ناظرین تک پہنچا رہے ہیں کہ اس وقت کیا گہما گہمی اور کیا ماحول ہے ووٹنگ کے عمل کا. شہاب الدین غوری ہمارے نمائندے اس وقت یامر سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے اپڈیٹس دیں گے. شہاب الدین غوری، آپ کہاں پر موجود ہیں اور یہاں پر آپ کیا مناظر دیکھ رہے ہیں؟ کتنی تعداد میں لوگ باہر آئے ہیں؟ اور موسم کے حوالے سے بھی ذرا ہمیں اپڈیٹس دیجیے، موسم کی صورتحال کیسی ہے؟ جی، میں اس وقت دیامر کے جو حلقہ ہے GB-15 دیامر، میں وہاں پہ موجود ہوں اور پولیس اسٹیشن پہ موجود ہوں. یہاں پر جو مرد ووٹر ہیں ان لوگوں نے اپنا ووٹ کاسٹ کر چکے ہیں، جبکہ وہاں پر جو خواتین کی بڑی تعداد موجود ہے وہ اس وقت ووٹ کاسٹ کر رہی ہے. اگر موسم کے حوالے سے دیکھا جائے تو یہاں پر ہلکی پھلکی بارش کا سلسلہ جاری ہے اور انتہائی سرد موسم ہے، لیکن اس کے باوجود لوگوں کی ایک بڑی تعداد یہاں پولنگ اسٹیشن میں صبح سے موجود تھی، اور خوشحال بات تھی کہ خواتین کی ایک بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے. جی اچھا شہاب الدین، آپ صبح سے ہی ہمیں اپڈیٹ دے رہے ہیں. صبح 8 بجے جب ووٹنگ کا عمل شروع ہوا اور اب 2 بجے سے 3 بجنے کے قریب ہیں، 2:30 بجے کا وقت ہے. پورا اوور آل آپ نے کیسا ماحول دیکھا؟ پرامن طریقے سے ووٹنگ ہو رہی ہے؟ کہیں خدا نخواستہ کسی طرح کی کوئی بدامنی یا کسی طرح کی کوئی شکایت ووٹرز کو تو نہیں آ رہی؟ دیامر کی تاریخ میں پہلی مرتبہ انتہائی پرامن انداز میں پولنگ کا جو عمل ہے وہ جاری ہے. دیامر میں 130 پولنگ اسٹیشنوں کو انتہائی حساس، جبکہ 23 پولنگ اسٹیشنوں کو حساس قرار دیا گیا تھا. سیکورٹی کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو KPK سے، پنجاب سے، سندھ سے، اور اس کے علاوہ گلگت بلتستان کی، اس کے علاوہ SC کے اور رینجر کی ایک بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے. ہر پولنگ اسٹیشن میں انتہائی سیکورٹی کے اقدامات کیے گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ عوام بھی ان کے ساتھ مکمل تعاون کر رہے ہیں. اور لوگوں کی جو بڑی تعداد ہے وہ پولنگ اسٹیشن کا رخ کر رہی ہے. انتہائی پرامن پولنگ کا سلسلہ جاری ہے. انتہائی پرامن ماحول میں اور خوشگوار ماحول میں ووٹنگ کا عمل جاری ہے. شہاب الدین، ذرا یہ بھی بتا دیجیے گا کہ کورونا SOPs پر کتنا عمل کیا جا رہا ہے ووٹنگ کے دوران؟
جی کورونا SOP پر ایسے عمل نہیں کیا رہا ہے جس پر عمل کرنا چاہیے، کیونکہ ایک تو موسم انتہائی سرد ہے اور اس کے ساتھ ساتھ لوگ کورونا کے حوالے سے اتنے اویئر نہیں، کیونکہ بالکل دیہاتی علاقے ہیں، جو شہری علاقے ہیں یہاں پر اس میں کہ اس پہ SOP جو اس پر عمل درآمد کرتے ہیں، لیکن جو دیہاتی علاقے ہیں وہاں پر کورونا کے SOP پر عمل نہیں ہو رہا ہے۔ اچھا، یہ ماضی میں گلگت بلتستان میں فرقہ واریت بھی کافی چلتی رہی ہے اور اب اس پر خاصا قابو پایا جا چکا ہے۔ کچھ ایسی مذہبی جماعتیں ہیں جن کا اپنا بھی ووٹ بینک وہاں پر موجود ہے، اس پر تھوڑا سا اپڈیٹ کیجیے گا کہ ان کا جھکاؤ کس طرف ہے؟ جی گزشتہ انتخابات اور ان سال جو ہونے والے انتخابات ان میں نمایاں فرق یہ ہے کہ اس دفعہ عوام کی جو اکثریت ہے انہوں نے مذہبی جماعتوں کو بالکل مسترد کر دیا ہے اور وہ لوگ بالکل سیاسی جماعتوں کی جو پلیٹ فارم ہے اس کا استعمال کر رہے ہیں۔ پہلی بار وفاق کی جو بڑی پارٹیاں ہیں جس میں تحریک انصاف، پاکستان مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، مولانا فضل الرحمان کی جماعت ہے، ان لوگوں نے یہاں پر انتہائی زبردست انداز میں کمپین بھی چلائی ہے، لوگوں کو موٹیویٹ بھی کی ہے کہ ان کا کہنا یہ تھا کہ سیاسی طور پر سیاسی دھندے کے طور پر ووٹ دیں۔ اچھا، یہ سوری ٹو کٹ یو صاحب، یہ بتائیں کہ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ دونوں کچھ جیسے فرقہ واریت کی بنیاد پر لوگ ہم نے دیکھا ماضی میں بٹے ہوئے تھے، بہت زیادہ اس پہ ایک پیشنیٹ بھی تھے، تو یہ تبدیلی آئی کیسے؟ یہ عوام اب سمجھ چکی ہے کہ فرقہ بندی یہ جو چیزیں ہیں اس سے نہ صرف موجودہ بلکہ حال بلکہ مستقبل میں بھی تباہی کے علاوہ نہیں ملتا ہے۔ اب لوگ باشعور ہو چکے ہیں، سیاسی طور پر، سماجی طور پر، ہر حوالے سے باشعور ہو چکے ہیں، اس لیے ان لوگوں نے یہاں پر مذہبی جو کارڈ اس کا استعمال بند کر دیا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ سیاسی طور پر، سیاسی نظریے کے طور پر ہم ووٹ دیں گے یا کسی کی شخصیت کے مطابق ہم ووٹ دیں گے، لیکن مذہب کے نام پر ہم کبھی ووٹ نہیں دیں گے ایکٹیو کی بنیاد پر۔ اچھا، اور یہ لوگ جو ہیں، یہ ذرا تھوڑا سا میں چاہ رہا ہوں کہ آپ ووٹرز کی جو ایک سائیکی یا ان کی جو سیاسی جو پولیٹیکل آئیڈیالوجی ہے اس کے اوپر تھوڑا سی روشنی ڈالیے گا کہ آپ نے کہا کہ جو سیکٹیرین لائنز پر اس دفعہ ووٹنگ نہیں ہو رہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یقیناً لوگوں کا ایک اپنا سیاسی بیانیہ بھی ہوگا، ان کی سوچ ہوگی کہ وہ لیفٹ کے طرف زیادہ جھکاؤ ہے، رائٹ میں ہے یا سینٹر رائٹ میں ہے، سینٹر لیفٹ میں ہے۔ تھوڑا سا اس پہ ذرا واضح کیجیے گا کہ گلگت بلتستان کے لوگ پروگریسو ہیں، تھوڑے سے ذرا کنزرویٹو ہیں، اس پہ ذرا تھوڑا سا ہمیں بتائیے گا کہ ووٹر کا اپنا اس وقت جھکاؤ کس طرف ہے سیاسی بنیادوں پر؟ جی اگر دیکھا جائے تو گلگت بلتستان 3 ڈویژن پر مشتمل ہے، ایک جام رسور ڈویژن ہے، ایک گلگت ڈویژن ہے، ایک بلتستان ڈویژن ہے۔ تینوں جو ڈویژن ہیں ان تینوں کے جو عوام ہیں ان کی الگ الگ اپنی ایک سائیکی ہے۔ اب اگر جامع ڈویژن میں دیکھا جائے تو یہاں پر پارٹی سطح پر جو ووٹ ملتا ہے وہ 5% سے 10% ملتا ہے، جبکہ جو 90% ووٹ ہے وہ کسی کی ذات جو امیدوار ہوتا ہے اس کی شخصی ووٹ ہوتا ہے یا اس کا فیملی بیک گراؤنڈ کی وجہ سے اس کو ووٹ ملتا ہے۔ جبکہ جو دیگر جو ڈویژن ہیں وہاں پر ووٹ کے لیے سیاسی طور پر دیکھا جاتا ہے، اکثر لوگ وہاں پر جو مختلف جو سیاسی جماعتوں کے ساتھ منسلک ہیں انہیں کو ووٹ دیتے ہیں۔ اچھا، اور یہ تینوں جماعتوں نے، بڑی جماعتوں کا آپ نے نام لیا، انہوں نے مہم چلائی ہے، بڑے جلسے بھی کیے ہیں یقیناً، لیکن یہ وجہ کیا ہے کہ پیپلز پارٹی نے اپنا ووٹ بینک انٹیکٹ رکھا ہے، نون لیگ اس طریقے سے پچھلے 5 سالوں میں جو بھی انہوں نے کام کیا وہ اس طریقے سے اپنا ووٹ بینک کنٹرول میں یا قابو میں رکھنے میں ناکام رہی ہے، ان کے امیدوار ٹوٹ کے تحریک انصاف میں شامل ہوئے ہیں۔ تحریک انصاف پہلی بار اس انداز سے گلگت بلتستان کے الیکشن میں ہے اور امید ہے کہ وہ الیکشن جیت بھی سکتی ہے۔ وجہ کیا دیکھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے اپنی گراؤنڈ ہولڈ کی، نون لیگ نے لوز کر دی، پاکستان تحریک انصاف اوپر آ گئی؟ جی اگر دیکھا جائے تو گلگت بلتستان کے مختلف اضلاع میں پیپلز پارٹی کو وہاں کے عوام جو ہے وہ روحانی طور پر چاہتے ہیں، کیونکہ ان لوگ بھٹو صاحب نے ان کو راجگیر نظام سے آزاد کر دیا تھا، اس کے بعد سے وہ لوگ پیپلز پارٹی کچھ زیادہ ہی چاہتے ہیں۔ دیکھا جائے تو مضبوط ترین جو لوگ تھے پیپلز پارٹی کے نون لیگ یا دیگر جو مذہبی جماعتوں کی جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کو تحریک انصاف جوائن کر چکے ہیں، اس لیے اگر دیکھا جائے تحریک انصاف کا پلڑا بھی بھاری ہے، پیپلز پارٹی کا پلڑا بھی بھاری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مسلم لیگ نون کے امیدوار ہیں وہ بھی کچھ امیدوار ہیں انتہائی مضبوط ہیں، اور اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو آزاد امیدواروں کی ایک بڑی تعداد ہے وہ بھی انتہائی مضبوط۔ جی ٹھیک ہے شہاب، یہ تو ہم نے ووٹرز کے سیاسی شعور اور بالغی کے حوالے سے بات کر لی،
ذرا ان انتخابات کو لیکر دیاور کے لوگوں کا انٹرسٹ آپ سے جاننا چاہیں گے کہ ان کی کیا امیدیں ہیں، کیا ان کے مطالبات ہیں. یہ جس بھی امیدوار کو اپنے لیے منتخب کرتے ہیں ان انتخابات میں، تو سب سے پہلے وہ ان کے کون کون سے مسائل حل کریں؟ جی اس حوالے سے یہاں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ ایک تو یہاں کے جو مقامی ایشوز ہوتے ہیں، مثال کے طور پر ٹیل بنانا ہوتا ہے، سڑک بنانا ہوتا ہے، سکول بنانی ہوتی ہے، ہیلتھ فیسلٹی بنانی ہوتی ہے. اس کے حد یہ ہے کہ ملکی سطح پر اگر دیکھا جائے تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ صوبہ بنایا جائے، جامع کے عوام کہتے ہیں صوبہ بنایا جائے، لیکن صوبے کے ساتھ ساتھ اس میں چترال اور کوہستان کو بھی شامل کر کے صوبہ بنائے. اور اس کے ساتھ دوسرا ان لوگوں کا مطالبہ یہ جامع کے لوگوں کا کہ پاپسر جو ٹنل ہے اس کو فوری طور پر تعمیر کیا جائے. ٹھیک ہے، اور اس کی یہ ٹھیک ہے، بہت شکریہ شہاب الدین غوری، آپ دیامر سے ہمیں اپڈیٹس دے رہے تھے اور بڑا تفصیلی انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے ووٹنگ کا عمل جاری ہے اور ووٹر جو ہیں وہ اپنا ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں، حق رائے دہی استعمال کر رہے ہیں. ناظرین، یہ ٹرانسمیشن کا سلسلہ اسی طرح سے جاری رہے گا. ایک لائیو کٹ کی طرف آپ کو لے کر جانا ہے. وفاقی وزیر برائے مذہبی امور پیر نور الحق قادری میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. ناظرین، ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن گلگت بلتستان کی قانون ساز اسمبلی کے انتخابات کے لیے ووٹنگ اس وقت جاری ہے، جس کا آغاز صبح 8 بجے ہوا اور شام 5 بجے تک جاری رہے گی. تازہ ترین اپڈیٹس بھی ہم آپ کو دے رہے ہیں. ہمارے نمائندگان اس وقت فیلڈ میں موجود ہیں، مختلف پولنگ اسٹیشن سے ہمیں براہ راست وہ صورتحال بتا رہے ہیں. اور موسم بہت سرد ہے. کچھ اضلاع میں پہلی برفباری موسم سرما کی شروع ہو گئی، بارش بھی شروع ہو گئی، لیکن اس کے باوجود بھی شہزاد ہم نے صبح سے یہی دیکھا ہے اور ہمارے رپورٹرز جو کہ وہاں پر موجود ہیں ان کی جانب سے یہی بتایا گیا ہے کہ موسمی اثرات بھی اثر انداز نہیں ہو رہے. کثیر تعداد ہے ووٹرز کی جو کہ باہر آ رہی ہے، پولنگ اسٹیشن تک پہنچ رہی ہے. لوگ اپنا حق رائے دہی استعمال کر رہے ہیں اور بہت پرعزم ہیں، بہت پرجوش ہیں اور بہت ایکسپیکٹیشنز ہیں گلگت بلتستان کے عوام کی ان انتخابات سے کہ ان کے جو بنیادی مسائل ہیں جیسے تعلیم کا مسئلہ ہے، صحت کے مسائل ہیں، آمد و رفت کے حوالے سے جو مسائل درپیش ہیں وہاں کے عوام کو آنے جانے کے حوالے سے رابطہ سڑکوں کی بہت کمی ہے. گلگت بلتستان کے بہت سارے دور افتادہ اضلاع میں جو کہ بارڈر کے قریب ایریاز ہیں وہاں پر، تو یہ وہاں کے مقامی لوگوں کی یہی بنیادی مسائل ہیں اور یہی ان کی خواہشات ہیں کہ ان کی یہ مطالبات سب سے پہلے پورے کیے جائیں. اور اس کے علاوہ جو ان کا ایک بڑی دیرینہ خواہش بھی تھی، دیرینہ مطالبہ بھی رہا کہ ان کو آئینی حق دیا جائے، صوبے کا درجہ دیا جائے، تو یہ بھی ان انتخابات سے گلگت بلتستان کے عوام کی امید بندی ہوئی ہے. سمینا، ابھی جو ہمارے نمائندے شہاب الدین بڑے دلچسپ انہوں نے ایک انفارمیشن بھی دی، ہمیں تجزیہ بھی دیا کہ ماضی میں فرقہ واریت عروج پہ تھی، لوگ اسی بنیاد پر ووٹ بھی کاسٹ کرتے تھے. مذہبی جماعتوں کا بڑا اثر و رسوخ تھا، سیاسی جماعتیں انہیں ساتھ ملا کر چلتی تھی، ان کی مجبوری تھی. لیکن وہ چیز اب تبدیل ہو گئی ہے یا ہو رہی ہے بڑی حد تک، اور اب لوگ جو ہیں وہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ زیادہ اپنی وابستگی کا اظہار کر رہے ہیں، جس کا رزلٹ ہمیں آج رات تک بھی موصول ہوگا. اور خاص طور پہ یہ سوسائٹیز جو ہیں یہ اس میں جو ایک ٹرائبلزم کا بھی کافی عمل دخل رہتا ہے، لیکن وہ بھی اب اس وقت ہمیں نظر نہیں آ رہا. اور یہ کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اپنے جس طریقے سے انہوں نے اپنی مہم چلائی ہے وہ کس طریقے سے وہ اس کو آگے لے کے چلتی ہیں. اور خاص طور پر ایک بات میں ضرور یہاں پہ کہنا چاہوں گا، ہمارے نمائندے بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، وہ بھی اس پہ روشنی ڈالیں گے کہ جو الیکشن کیمپین ہے، اچھی بات یہ ہوتی، ہمیں بھی لگتی، وہاں کے لوگوں کو بھی لگتی کہ اگر سیاسی جماعتیں جو پچھلے 5 سال حکومت کر چکی ہیں وہ یہ ثبوت کے ساتھ سامنے چیزیں رکھ کے لوگوں کو بتاتے، دیکھیے یہ ہم نے آپ کے لیے کام کیا، اس بنیاد پر ہم آپ کے ووٹ کے حقدار ہیں، ہمیں آ کے ووٹ ڈالیں. لیکن ان جلسوں میں ہمیں وہ جو ایک سیاسی سو کالڈ بیانیہ ہے وہ تو نظر آیا، وہ سننے کو ملا، اداروں کے بارے میں باتیں ہمیں سننے کو ملی، لیکن جو لوگوں کے بنیادی مسائل جس کا آپ بھی کئی دفعہ زمینہ ٹرانسمیشن میں ذکر کر چکی ہیں، اس کے اوپر ہمیں کوئی ٹھوس بات نظر نہیں آئی کہ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیے ہم نے اپنے دور میں آپ کو یہ سہولیات دیں، یہ ترقی کے کام کیے، اور اس بنیاد پر ہم دوبارہ اہل ہیں کہ ہمیں حکومت دی جائے. اس وقت ہمارے نمائندے نگر سے ہمارے ساتھ موجود ہیں اکرام نجمی. اکرام، بتائیے گا نگر میں آپ موجود ہیں، کیا گہما گہمی دیکھ رہے ہیں، کتنی تعداد میں ووٹرز ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے موجود ہیں پولنگ اسٹیشن پر؟ جی، اس وقت نگر کا جو حلقہ 5 ہے، حلقہ 5 موجود
यहाँ पे خواتین पोलिंग स्टेशन पे भी हमने विजिट की और मेल पोलिंग स्टेशन पे भी हमने विजिट की। वहाँ पे लोगों का बहुत ज्यादा रश है और लोग बड़े जोश और जज्बे के साथ आके अपना मतलब वोट का हक इस्तेमाल कर रहे हैं इस वक्त। अच्छा, और ये माजी में हमने देखा कि खवातीन ज्यादा दिलचस्पी नहीं लेती थी या उनको उनकी हौसला शिकनी की जाती थी कि आप आके अपना हक राय दही इस्तेमाल करें। इस दफा क्या सूरत हाल है? खवातीन वोटर्स की तादाद और उसका टर्न आउट जरा बताइएगा। इस दफा मैंने हल्का 6 के अंदर भी और हल्का 5 नगर के अंदर भी और हल्का 4 नगर के अंदर भी हमने जितने भी पोलिंग स्टेशन का विजिट किया वहाँ पे खवातीन काफी तादाद में मतलब पोलिंग स्टेशन पे मौजूद थी और वो अपना वोट कास्ट कर रही थी। इससे अंदाजा हो रहा है कि मतलब खवातीन बहुत ही मतलब उसके साथ जोश व खरोश के साथ इस इलेक्शन में। अच्छा, आप उस इलाके में रहते हैं, लोगों को जानते हैं, इलाके की जो रिवायात हैं उसको समझते हैं, तो माजी में ऐसा क्यों होता रहा और अब क्यों ऐसा हो रहा है कि खवातीन की हौसला अफजाई की जा रही है कि वो वोट डालें या खवातीन खुद से निकल के वोट डाल रही हैं? जी, इसमें एक तो ये है कि हल्का हमजा की जब हम बात करें तो जरूर से ये ख्वातीन यहाँ पे क्योंकि एजुकेशन का लेवल बहुत बेहतर है, यहाँ पे लिटरेसी रेट बहुत बेहतर है, तो ख्वातीन पहले भी हल्का सिक्स के अंदर मतलब जोश खरोश से हिस्सा लेती थी और नगर के अंदर भी मतलब ख्वातीन के नहीं है, पहले भी वो वोट कास्ट करती रही हैं और अब भी अलबत्ता इस इलेक्शन में बहुत ज्यादा हमने मतलब ख्वातीन को सरगर्म देखा है। एक सवाल और ज़मीना आपकी इजाज़त से, वो ये कि गिलगित बल्तिस्तान के जो मुख्तलिफ इलाके हैं उनमें फर्क है। यकीनन जैसे नगर का आपने जिक्र किया, हुंजा में यही सूरत हाल होगी। कुछ इलाके हैं, मिसाल के तौर पर चिलाफ है, वो थोड़ा बैकवर्ड इलाका भी उसको माना जाता है और ये भी खवातीन के हवाले से भी कुछ वहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ात माजी में सामने आते रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा। इसमें ये है कि मतलब कुछ हमारे जो हमारा जियामर का डिवीजन है वहाँ पे कुछ इश्यूज पहले आ रहे थे, लेकिन इस दफा वहाँ से मतलब दारेल से हमारी खातून बहन वहाँ पे हिस्सा ले रही है, खुद कैंडिडेट है साजिया दानिश पीपल्स पार्टी की तरफ से, तो वहाँ पे भी होपफुली हमें अंदाजा है कि वहाँ पे भी अब ये सिलसिला तकरीबन ख्वातीन का जो वोटिंग का सिलसिला था वो अब चल निकला है और हमें उम्मीद है कि मतलब फ्यूचर में वहाँ पे भी तब्दीली आ जाएगी। ठीक है इकराम नजमी, आखिर में आपसे ये जानना चाहेंगे, अब 3 बजने के करीब हैं, 2 घंटे का वक्त रह गया है। ये कहा जा रहा था हमारे नुमाइंदगान की जानिब से जब आखिरी 2 घंटे रह जाते हैं पोलिंग का वक्त, वोटिंग का वक्त खत्म होने में, तो ज्यादा तादाद में लोग बाहर आना शुरू हो जाते हैं। क्या नगर में भी यही सूरत हाल आपने देखी? जी, जिन जिन पोलिंग स्टेशन का हमने विजिट किया वहाँ पे लोगों का बहुत ज्यादा रश था और लोग मतलब अब भी आ रहे थे और मतलब पोलिंग का सिलसिला बड़ी तेजी से जारी था। जहाँ पे हमने विजिट किया, जहाँ पे हमने देखा, वहाँ पे मतलब लोगों का रश था। ठीक है, बहुत शुक्रिया इकराम नजमी, नुमाइंदा पीटीवी नगर से हमें अपडेट्स दे रहे थे और उनका ये कहना था कि बहुत ही पुरम माहौल में, खुशगवार माहौल में वोटिंग का अमल जारी है, लोग वोट कास्ट कर रहे हैं और 5 बजे का टाइम दिया गया है, लेकिन अभी इलेक्शन कमीशन की जानिब से ऑफिशियली कोई ऐसी अनाउंसमेंट नहीं की गई कि जिन जिन पोलिंग स्टेशन पर ताखीर हुई वोटिंग में या ताखीर का शिकार हो गई, वोटिंग रुक गई, तो वहाँ का वक्त बढ़ाने के हवाले से भी फिलहाल कोई खबर नहीं आई। नाज़रीन, ट्रांसमिशन का सिलसिला पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ पर जारी रहेगा। यहाँ पर हम एक न्यूज़ ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे। न्यूज़ ब्रेक के बाद आप ट्रांसमिशन को मुलाहिजा कर सकेंगे। देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़।